السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے ستارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایم اے شامی حاضر ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ علوم مخفی سے متعلق تمام معلومات آپ کو پرووائڈ کی جائیں۔ اس میں آپ کے مسائل، آپ کے سوالوں کے جواب، آپ کے ذائچے، آپ کے کیمسٹری سے متعلق معلومات، نیمرولوجی سے متعلق معلومات، اور جو بھی آپ کے پوشیدہ مسائل ہیں انسانی زندگی سے جتنی بھی مسائل ہیں، اس میں شادی، روزگار، تعلیم، سفر، تمام معلومات کو انتہائی اچھے طریقے سے، مخفی طریقے سے، مکمل رہنمائی کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ انسانی جسم میں کے خاص جو 7 چکراز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم ان کو تلاش کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہمارا خصوصی طور پر جو ہے اس میں آپ کے سوالوں کے جواب، اور سوالوں کے جواب آپ کو مکمل تفصیلات کے بتائے جائیں گے تاکہ آپ اپنے مسائل کا حل خود کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ کے جو سوالات ہیں، کیونکہ وہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال جو ہے وہ رباب نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی شادی کا مسئلہ ہے، بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہیں اور ان کی شادی کہیں ہو نہیں پا رہی۔ تو ان کا ذائچہ تفصیلی طور پہ دیکھا، جس کے لحاظ سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان کے کچھ بندش اور جادو کے اثرات ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں D9 چارٹ چیک کیا تو خدا نخواستہ ان کے ذائچے میں ڈیوورس کا مسئلہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میرا انالیسس یہ ہے ان کے ذائچے کے متعلق کہ انہیں فوری طور پر کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، شادی کے معاملات کو بہت باریک بینی سے انالیسس کر کے اس کے بعد فیصلہ کریں، اور اگر جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں تو خدا نخواستہ وہ نیگیٹو یوگ ایکٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خصوصی جو ان کی ریمیڈی جو بنتی ہے ان کے حوالے سے، منگل کے روز 7 مریخ میں یہ سرخ گوشت کا صدقہ کریں۔ سرخ گوشت کو ہلدی لگا کر اور اول خدروشی پڑھ کے سر سے 9 بار اینٹی کلاک وائز وار کے صدقہ کریں تو انشاءاللہ ان کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اور اگر ورد پڑھنا چاہتی ہیں تو خصوصی ورد ان کے لیے یا مالک یا قدوس ہو ہے۔ دوسرا سوال ہے زبیر نے کہا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ کافی پریشان ہے، ان کا کافی ایجنٹس کو پیسے بھی دے چکے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں کب تک جا سکتا ہوں۔ دیکھیں، جب ذائچے آپ کے کمزور ہو نا تو آپ کو زندگی کے اہم فیصلے کرتے وقت بہت محتاط ہونا چاہیے۔ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز کو نہیں ملتی نا اس کے پیچھے بہت شدت کے ساتھ بھاگتا ہے۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ دن رات شادی کے معاملے میں پریشان ہے، جس کو ملازمت مل رہی اس کو ملازمت کے سلسلے، تو تھوڑا سا آپ کو رک جانا چاہیے ان معاملات میں، تھوڑا سا سوچنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے لاکھوں روپے ایجنٹوں کو دے دیا ہے اور اس سے پہلے اگر آپ اپنا ذائچہ کا تجزیہ کروا لیتے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں تو آپ آج یہ خوار نہ ہو رہتے۔ بہرحال آپ کی علمی اور روحانی طور پہ تجزیہ یہ ہے کہ آپ کا 9واں گھر ویک ہے، اور اسٹرالوجی کا لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ آپ جائیں، اور اگر جائیں گے بھی تو وہاں پہ سیٹلمنٹ میں ہونے میں مشکلات ہیں۔ تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اکثر ایسے ذائچے دیکھیں کہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں پیسے خرچ کر کے، وہاں پہ سیٹل نہیں ہوتے، ایک جاب میں ایشو آتے ہیں یا ان کا کلائمیٹ ایشو آتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمفرٹیبل ہو کے واپس آ جاتے ہیں، انکمفرٹیبل ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی رہتے ہوئے کوشش کریں، رزق کے لیے کوشش کریں، اپنی ملازمت کریں، یا اور آپ کے لیے جو زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں شعبہ جات وہ آپ کے لیے موبائل سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے۔ اس کے لیے آپ موبائل ریپیئرنگ کی شاپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنیکل کاموں میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں پہ اپنی انرجی یوز کریں تو زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے ارسلان کا، ان کا سوال یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے وظیفے پڑھ کے تنگ آ گیا ہوں، لیکن میرے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ دیکھیں ارسلان، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص وظائف پڑھتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پریشان نہ ہو تو دنیا کے معاملات کس طرح چلیں۔ سب سے اہم بات دیکھیں، اگر آپ غور کریں کہ مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ ہر وقت باوضو بھی رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، کیا ان کو مسائل نہیں ہیں؟ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ وظائف پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور با جماعت پڑھتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ قانون فطرت ہے کہ ہر شخص کو کوئی نہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور اس کا مطلب نہیں کہ اگر تھوڑی سی پریشانی آئے تو آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں، بلکہ اپنے کو پازیٹیو موٹیویٹ کریں اور آگے بڑھیں، زندگی میں فائٹ کریں۔ اور آپ کے ذائچے میں زحل کا ڈھیا لگا ہو جس کی وجہ سے آپ کو ایسے فیلنگ محسوس ہو رہی ہے، بہرحال اسپرچل ریمیڈیز کریں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اس مسئلے سے نہ نکل سکیں۔ اور ایک میں نے آپ کو سٹون بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں، ایک خصوصی سٹون اپنے نیلم پہنیں اور اس کو نماز فجر کے بعد ہفتے والے دن استعمال کریں اور کالے رنگ کی چیزوں کو صدقہ دیں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے، وہ تھوڑا سا سوال عجیب بھی ہے. سوال یہ ہے کہ غزالہ ان کا نام ہے اور یہ فرماتی ہیں کہ میری قسمت اچھی ہے بری ہے. پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا کہ قسمت اچھی یا بری نہیں ہوتی. قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں جو ہینڈ پرنٹ میں جو آپ کی انالیسز ہوتا ہے، یہ لائنز ہوتی ہیں، وہ بیسکلی انرجی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اور کوئی شخص کہ جی میرا ہاتھ دیکھیں میری قسمت اچھی ہے بری کو بتائیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 50% آپ کے ہاتھ میں ہے، 50% آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دیا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور 50% جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ اپنے پاس جو 50% کا جو آپ کے پاس ٹاسک ہے اس کو پورے اچھے طریقے سے انجام دیں، تو کوئی بات نہیں کہ آپ بری قسمت کو بھی اچھی کر سکیں. بلکہ مولا علی کا قول ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہے. تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. میرے جملے کو اگر آپ اپنا لائے عمل بنا لیں تو زندگی میں کامیاب ہیں. اب ناظرین ہم اپنے اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اہم ٹاپک ہمارا کون سا ہے؟ 7 چکراس. اس ٹاپک کو میں نے خصوصی طور پر اس لیے تجویز کیا کہ عام طور پہ ان لوگوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اس بات کو. عام طور پہ ہمیں جو پریشانی آتی ہے یا زندگی میں مسائل آتے ہیں تو ہم فوری طور پر کسی بزرگ کی طرح یا دم درود کرنے بھاگ جاتے ہیں. ہمیں اصل حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے، ہماری انرجی پیرامیٹر کتنے ڈسٹرب ہیں، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. ان تمام تفصیلات کا، ان تمام نتائج کا رزلٹ جو ہے آپ 7 چکرا سے دیکھیں گے. انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی طاقتور بنایا ہے اور اس کی طاقت کا مشاہدہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ دور سے کوئی شخص اگر آپ کے سوچے، اگر اس کی ٹیلی پیتھک ایبلٹی ڈیولپ ہے، وہ دور سے بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے، دور سے بھی آپ کا انالیسس کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ پرانے دور میں جو بزرگ آتے تھے تو جو کسی شخص کی پیشانی کو غور سے دیکھتے تھے اور اس کے بعد تمام اس کے احوال بتانے شروع کرتے تھے. یہ کون سی صلاحیتیں ہیں، یہ کون سی ایسی مخفی صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کسی شخص کو بغیر نام پوچھے، بغیر کچھ جانے ہوئے یہ سارا کچھ بتا دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر روحانی قوتیں بیدار تھیں، اور روحانی قوتیں اس سے بیدار ہوتی ہیں جب آپ کے جسم میں 7 چکرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ان چکرز کی کیا حقیقت ہے اور ان کے نام کیا ہیں، یہ میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے جو آپ کا چکرا ہوتا ہے جو آپ کے سب سے نچلے حصے میں ہوتا ہے اس کو ہم روٹ چکرا کہتے ہیں. روٹ چکرا جو آپ کا وہ چکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو آپ کی جتنی بھی جنسی خواہشات ہیں یا فزیکل نیڈز ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اگر یہ روٹ چکرا ڈسٹرب ہوگا، ڈس بیلنس ہوگا تو آپ کے ذہن میں بہت سے منفی خیالات ہوں گے. اور میں نے اکثر لوگوں جن کا بھی اورا انالیسس کیا ہے اور ان کو پرسنالٹی کا انالیسس کیا ہے تو ان کا روٹ چکرا ڈسٹرب ہوتا ہے. اکثر لوگ جو اپنی زندگی کی جنسی خواہشات کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ زندگی کے جو اپنی انرجی ساری اس میں کنزیوم کر لیتے ہیں اور اس کے سے دوسرے ٹاسک کو اپنے اچیو نہیں کر پاتے اور بعد میں کہتے ہیں ہمارے مسائل بہت زیادہ ہو گئے. اس لیے اس چکر کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. آسان طریقہ کار میں بتاؤں گا سب سے اس کو بیلنس کرنے کا طریقہ کہ صبح نماز فجر وقت اٹھیں اور اس کے علاوہ ننگے پاؤں گھاس پہ چلیں. یہ روٹ چکر آپ کا بیلنس ہو جائے گا. منفی خیالات سے آپ بچیں اور اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کی طرف تربیت دیں، ترغیب دیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ منفی کسی طرح کی مثبت کسی کے ساتھ منفی سوچ نہ رکھیں. تو ان معاملات کو کرنے سے معاملات میں آپ کی یہ روٹ چکرا بیلنس ہو جائے گا. دوسرا چکرا آپ کا ہوتا ہے سکرل چکرا. یہ چکرا جو آپ کی ریپرزینٹ کرتا ہے جوائے، وائٹیلٹی اور کریٹو صلاحیتوں کو. اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جو آپ جن کا روٹ چکرا مضبوط ہوتا ہے وہ پھر کریٹو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مقاصد کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو سکرل چکرا کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ایسے معاملات میں شامل کریں جو کہ کریٹو مائنڈیڈ ہیں. لکھنے پڑھنے کے معاملات، ایسے معاملات جس میں آپ کی کریٹیوٹی کو ظاہر کیا جا سکے اور آپ کریٹو مائنڈیڈ ہو کے دوسروں کے کام بھی کر سکیں اور اپنی زندگی کو مزید بہتر کر سکیں. اس کے بعد سکرل چکرا کے بعد سولر پلیکس چکرا آتا ہے. سولر پلیکس چکرا آپ کا وائٹیلٹی کو ظاہر کرتا ہے، سیلف کانفیڈنس کو ظہور کرتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں میں یہ سولر پلیکس چکرا کو ویک دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، اچھی ڈگریز ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا سولر پلیکس چکرا ویک ہوتا ہے تو سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتے، اپنی ایبلٹی کو ظاہر نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی، بہت بڑی ڈگری نہیں ہوتی، لیکن ان کو سولر پلیکس چکرا بہت ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ ہر ایک سے ڈیلنگ کر لیتے ہیں. پبلک ڈیلنگ اتنی اچھی ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جس ٹاسک کو بھی دیں وہ اچیو کر لیتے ہیں اور وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس چکرا کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، یا بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سیلف کانفیڈنس کی جو پریکٹس کریں
اور اس کے لیے خصوصی اس کی مشقیں ہوتی ہیں سولر پلیکسس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. اس کی تفصیلات پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ دیں گے. اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے, اگلا آپ کا جو چکرا ہے وہ آپ کا ہارٹ چکرا ہے. ہارٹ چکرا جو ہے وہ آپ کا دل سے متعلق ہے. یعنی انسانی جسم میں سب سے خوبصورت چیز دل ہے, اور کسی شخص میں اگر دل میں محبت نہیں ہے, کسی کے لیے احساس نہیں ہے, تو وہ انسان نہیں ہے. تو ہارٹ چکر ایکٹیویٹ ہونے سے کسی شخص میں جتنی بھی حساسیت پیدا ہوگی, جتنی بھی اس کے اندر روحانیت اور اس کے دوسروں کے لیے درد احساس پیدا ہوگا, اس کا ہارٹ چکر ایکٹیویٹ ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں دن بدن ظلم کی تہا بڑھتی جا رہی ہے. ایسے ایسے حادثات اور واقعات نظر آ رہے ہیں, جیسے کہ زینب کا واقعہ. ایسے لوگوں کے اندر ہارٹ چکر بالکل بند ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی اختیار کریں, اخلاص پیدا کریں, تو آپ کا ہارٹ چکر ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور آپ کو زندگی کی دلی مسرتیں بھی حاصل ہوں گی اور زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. اس کے بعد تھروٹ چکرا ہے. تھروٹ چکرا آپ کا بیسکلی کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کی کمیونیکیشن سکلز پہ. دیکھیں آپ کے اندر صلاحیتیں بھی بہت سی ہیں, آپ نے ایجوکیشن بھی بہت حاصل کی, لیکن کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں. آپ بات چیت نہیں کر سکتے, دوسروں سے بات کرتے شرماتے ہیں, آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی بات کا اظہار نہیں کر پاتے. ان تمام چیزوں کو جو اگر کسی شخص کا چکرا ڈسبیلنس ہوگا تو اس میں یہ کمزوریاں پائی جائیں گی. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس چکرا کو بھی ایکٹیویٹ کی جائے, اور اس کے لیے خصوصی سٹون بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ آپ کا سوڈا لائٹ ہے. یہ سوڈا لائٹ سٹون پہننے سے آپ کا یہ چکرا ایکٹیویٹ ہوگا اور چکرا بیلنس بھی ہوگا. اس کے بعد تھرڈ آئی ایکٹیویٹ چکرا. تھرڈ آئی چکرا یہ آپ کے پینل گلینڈ ہوتا ہے جو آپ کے جسم میں یہاں پہ موجود ہوتا ہے, سر کے اندر, آنکھوں کے اوپر. اگر آپ کا گلینڈ ایکٹیویٹ ہے تو آپ کو وجدان, آپ کی صلاحیتیں بیدار ہو جائیں گی, سکس سینس صلاحیتیں بیدار ہو جائیں گی. اور ذاتی طور پہ میں اس تھرڈ آئی کو بہت پسند کرتا ہوں. آپ کو وجدان سے, صلاحیتوں سے ایسے خواب, ایسے معاملات نظر آئیں گے جن کو آپ جان نہیں سکتے. حقیقی زندگی میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ خواب کی باتیں ہیں, لیکن آنے والے واقعات, حالات اور دوسری چیزوں کے بارے میں, کسی شخص کا پرسنالٹی کا انالیس, کوئی شخص کیا معاملہ اختیار کر رہا ہے, دیواروں کے پوچھے پہ کیا چیزیں موجود ہیں, یہ سب آپ کو اس چیز سے معلوم ہو سکتا ہے. یہ تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہونے کی چیز. اس کے بعد لاسٹ میں آپ کا کراؤن چکرا. کراؤن چکرا کسے کہتے ہیں؟ جیسے سر پہ آپ کا تاج رکھا ہوتا ہے, یہ بھی کراؤن چکرا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ سر سے اگر تاج گر جائے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, بادشاہوں کی بادشاہ ختم ہو جاتی ہے. تو کراؤن چکرا اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو آپ کے سر پہ جو آپ کے سر میں جو انرجی ہے, جو آپ کے جو پوری جسم کو کنٹرول کر رہی ہے انرجی, وہ کراؤن کا آپ کے چکرا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور کراؤن چکرا اگر آپ کا ویک ہوگا, وہ اس صورت میں ویک ہوگا کہ یا تو آپ تو زندگی میں بہت بڑا جرم سر کرتے ہو جائے, اس کے علاوہ یا آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہو. ایسے لوگوں کا کراؤن چکرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جنہوں نے معاشرے میں ظلم کی انتہا کی ہو, اور معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا, اور خود بھی وہ اپنے کو قبول نہیں کر پاتے, ان کا کراؤن چکرا ڈسٹرب ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر تمام آپ کی باڈی میں یہ 7 چکر ایکٹیویٹ ہو جائیں اور بیلنس ہوں, تو آپ دنیا میں ایک یونیک پرسنالٹی کے طور پہ ابھر کے آ سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین, امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی چیز کی, کسی سوال کی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں اپنا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا شکریہ. ایم اے شامی.